السلام علیکم، اے آئی نیوز میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی کچھ خاص خبروں کی جانب۔ میرے پاکستانیوں کی آواز سننے والے آج بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ الفاظ کس کے ہیں۔ ربیع الاول کے حوالے سے سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پاکستانیوں کو کیا پیغام دیا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ ان کی یہ بات ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ میرے پاکستانیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ خاص مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آیا۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص چیز تھی، جو اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، رحمت العالمین، سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والا انسان، جو ایک دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اور لیڈر کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھرپور طریقے سے سب لوگ اس میں شرکت کریں، اور یہ جو 12 ربیع الاول ہو، یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک ایسا جشن ہو، ہم ایک ایسی خوشیاں بنائیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں پہلے بنا۔ چلتے ہیں اوکاڑا کی جانب۔ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام اوکاڑا میں ہفتہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے افتتاح کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی معروف تجزیہ نگار اوریہ مقبول جان نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب کیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اوکاڑا سے محمد کاشف جویا اپنی اس رپورٹ میں۔ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام اوکاڑا میں ہفتہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افتتاح کے حوالہ سے مقامی مارکی میں تقریب منعقد کی گئی۔ مہمان خصوصی معروف تجزیہ نگار اوریہ مقبول جان نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب کیا۔ تقریب سے صدر یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی عرفان بٹ نے یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کا تعارف پیش کیا۔ صدر ماڈا جرنلسٹ محمد مظہر رشید چودھری نے ہفتہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل بتائی، جبکہ شیخ اسد نعمان ایڈوکیٹ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سماجی تنظیم ماڈا، علماء کرام، سول سوسائٹی، اسکول کالجز، صحافیوں، وکلاء اور انجمن تاجران کے تعاون سے ہفتہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد کیے جانے والے پروگراموں سے آگاہی دی گئی۔ مہمان خصوصی اوریہ مقبول جان نے یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے ساتھ اوکاڑا میں تعاون کرنے والے MOU سائن کرنے والوں کو شیلڈز دی۔ تقریب میں سول سوسائٹی، شہریوں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ قبل ازیں کیڈٹ کالج اوکاڑا میں بھی یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ پرنسپل پروفیسر عامر رؤف نے اساتذہ کے ہمراہ مہمانوں کا استقبال کیا۔ چلتے ہیں داؤد خیل کی جانب۔ داؤد خیل میں تحفظ حقوق ملت جعفریہ اور استحکام پاکستان کانفرنس ماری انڈس جامعہ امام خمینی میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت سابقہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کی۔ اس کانفرنس میں ضلع بات شیعہ ماہرین، مجالس کے بانیان، امام بارگاہوں کے منتظمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سید عابد حسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، آج جامعہ امام خمینی ماڑی انڈس میں استحکام پاکستان اور تحفظ حقوق ملت جعفریہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پورے ضلع میاں والی سے شیعہ ماہرین اور امام بارگاہوں کے لائسنسداران، مجالس کے بانی، ماتمی سنتوں کے سربراہ اور وکلاء برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کی۔ اس میں علماء کونسل کے مرکزی نائب صدر علامہ عارف وحیدی نے جو ہے وہ اسلام آباد سے خصوصی طور پر شرکت کی، اور علامہ ساجد علی نقوی جو قائد ملت جعفریہ ہیں ان کی طرف سے انہوں نے نمائندگی کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معروف وکیل نثار عباس جوڑا، ایڈوکیٹ سید اقرار حسین نقوی، علامہ سید انتظار مہدی نقوی، سید ثقلین بخاری جو کہ معروف وکیل ہیں، ذاکر سید
سخاوت حسین کربلائی اور علامہ سید انتصار مہدی نقوی نے بھی خطاب کیا اور کانفرنس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ آخر میں علامہ سید افتخار حسین نقوی اور علامہ عارف وحیدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے یکم ربیع الاول کا جو پروگرام اسلام آباد جانے کا تھا وہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کے حکم پر وہ ہے فی الحال ہم نے وہ ملتوی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحفظ اہل بیت بل اور صحابہ کرام بل جو ابھی پیش کیا ہے اس پر پہلے جو ہے وہ پاکستان میں قانون موجود ہے، ہم اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن یہ جو بل ابھی پیش کیا گیا ہے یہ بل چونکہ متنازع ہے اسے ہم کسی صورت میں جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن پسند قوم ہیں، ہم نے ملک کو بنانے میں بھی اپنی جانوں کے نذرانے اور قربانیاں پیش کی ہیں اور ہم امن قائم کرنے کے لیے بھی ہمارا جو ہے اس ملک میں اہم کردار ہے۔ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام مجالس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ چونکہ ہمارا بنیادی حق ہے، عزاداری ہماری شرگ حیات ہے، ہم ملک کی خاطر شہادتیں دینے والی قوم ہیں۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کہا کہ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ کسی ملک میں اپنی فوج کے بارے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی غلط پراپیگنڈا کیا جائے۔ فوج جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، کسی قسم کا فوج کے بارے میں کوئی جو ہے وہ غلط پراپیگنڈا نہیں کیا جاتا۔ ہماری فوج ملک اور ہماری خاطر جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک میں امن، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ کس نے ختم کیا ہے، یہ ہماری فوج کے جوانوں نے ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واحد ملک پاکستان ہے جس کے کم از کم میری معلومات کے مطابق 15 16 18 کے لگ بھگ جو ہے آن ڈیوٹی جرنیل جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ ہمیں اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ کانفرنس کے اختتام پر جو ہے وہ لنگر کا جو وسیع بندوبست کیا گیا تھا اور لنگر جو ہے وہ اس موقع پر تقسیم کیا گیا۔ سید عابد حسین، اے آئی نیوز، داؤد خیل، میاں والی۔ آج تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے اے آئی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔